برادران ملت اسلامیہ و مصلیان مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، ہماری اور آپ کی گفتگو کچھ آگے بڑھے۔ اس سے قبل آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حضور نائب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کی نظریں پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا کروڑہ کروڑ احسان ہے کہ ہم آج جس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ محفل کسی دنیا دار کی نہیں ہے بلکہ مدینے کے تاجدار کی محفل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدینے کے تاجدار کون؟ وہی رسول کائنات کہ جن کی وجہ سے ہمیں اسلام ملا، جن کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا، جن کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا، قرآن ہی نہیں بلکہ جن کی وجہ سے ہمیں رحمان ملا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اگر ہمیں ملا ہے، اللہ تعالیٰ کو اگر ہم نے مانا ہے تو وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے کہنے پر مانا ہے، کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ زمین اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے، آسمان اپنی جگہ سے پھٹ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، پہاڑ اپنی جگہ سے کھسک سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بات میں بھی اگر کسی نے شک کر لیا کہ نہیں یہ جھوٹی ہے تو پھر اس کا ایمان خطرے میں آ سکتا ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کی باتوں کو تو جھٹلا سکتے ہیں، اپنے بھائی کی باتوں کو جھٹلا سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو اگر جھٹلائیں گے تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہ سکتے۔ الحمدللہ، ہماری یہ مختصر سی محفل کہ جس میں ہم اور آپ شرکت کیے ہوئے ہیں، رب قدیر ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ یہ حدیث پاک میں نے کئی مرتبہ بیان کی ہے کہ کچھ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ پروگرام محفلوں کی کامیابی کس پر ہے؟ تعداد پر ہے۔ 1 لاکھ کا مجمع ہو، 2 لاکھ کا مجمع ہو، ہزاروں کا مجمع ہو تو کہا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ وہ جلسہ کامیاب ہو گیا، لیکن میرے عزیزوں، کامیابی تعداد پر نہیں ہوتی ہے بلکہ کامیابی انسان کے دل میں جو نیت ہوتی ہے، اگر وہ نیت صاف ہو، اگر وہ نیت اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہو، تو اگر کسی محفل میں 10 لوگ بھی ہیں تو الحمدللہ کامیابی اسی محفل کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اے لوگو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نہ جسموں کو دیکھتا ہے نہ صورتوں کو دیکھتا ہے، بلکہ رب قدیر کی نظر رحمت تمہارے دلوں پر ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم تمہارے دلوں پر ہوا کرتی ہے۔ تو مومن جب بھی رب قدیر کو پکارے، جس محفل میں بھی بیٹھ کر خلوص و نیت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی خراج عقیدت کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم اپنی نیت کو بالکل صاف رکھیں، درست رکھیں، تو الحمدللہ، کیونکہ ہم خود جانتے ہیں کہ ہماری نیت کیسی ہے۔
اور شیطان اگر ہم اپنی نیت کو صاف کر بھی لیں تو یہ مت سوچئے گا کہ ہاں ہماری نیت ہمیشہ ہی صاف رہے گی، بلکہ بیچ میں شیطان آ کر ہمیں ورغلاتا ہے، ہمیں اپنی جال میں پھنسانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کبھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ اے انسان، جس رب کی بارگاہ سے میں دھتکار دیا گیا، میں مردود قرار دے دیا گیا، مجھے بھگا دیا گیا، اے انسان تو اس رب کے قریب کیسے ہو جائے گا؟ شیطان کبھی یہ نہیں چاہے گا، اس لیے وہ ہمیں ہمارے اعمال کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، نیتوں کو خراب کر کے۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، جتنے بھی لوگ میری آواز سن رہے ہیں، تمامی مسلمانوں سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہم چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کریں تو وہاں بھی ہم اپنی نیتوں کو بالکل صاف رکھیں۔ ہماری نیت صرف اور صرف یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہ کام اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کسی دنیا دار کے لیے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ خیر، آج کی میری گفتگو ہوگی ایک ایسے ٹاپک پر، ایک ایسے موضوع پر کہ جس کا نام سن کر اچھوں کی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں، اور وہ چیز کون سی ہے؟ وہ چیز ہے موت۔ کیا ہے؟ موت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو، ہر جاندار چیز کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور شاعر ان حضرات کو جو دنیا کے رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہیں، جو دنیا میں ہی کھو چکے ہیں، جو یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے تو دنیا ہی دنیا ہے، دنیا میں جتنا ہم عیش و آرام کرنا چاہیں کر لیں، دنیا جتنا ہم حاصل کرنا چاہیں کر لیں، دنیا میں جتنا مال کمانا چاہیں کر لیں، دنیا کے بعد تو کیا ہے؟ کچھ نہیں بھائی۔ تو ان حضرات کے لیے شاعر کہتا ہے کہ اے لوگو، کون سی غفلت کی چادر اوڑے سوئے ہوئے ہو، کون سی غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہو، کس دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، کون سی دنیا کے رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہو۔ شاعر کہتا ہے، جانگ رہا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے۔ افلاک کسے کہتے ہیں؟ فلک آسمان کو کہتے ہیں۔ افلاک 7 آسمانوں کو کہا جاتا ہے۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ خاک کہتے ہیں مٹی کو کہ اے لوگو جو دنیا کی رنگینیوں میں کھو چکے ہو، جو دنیا کے چکر میں غفلت کی چادر اوڑھ چکے ہو، تمہیں افلاک کے سائے میں جتنی زندگی گزارنی ہے گزار لو۔ تم آسمان کو شامیانے کی تلے جتنی تمہیں زندگی گزارنی ہے گزار لو، لیکن ایک دن وہ بھی آئے گا، ایک ساعت وہ بھی آئے گی، ایک ٹائم وہ بھی آئے گا کہ نہ یہ آسمان کے نیچے تم زندگی گزار رہے ہوگے، بلکہ تمہارا جسم، جس جسم پر تم خوبصورت، جس جسم پر تم گھمنڈ کرتے ہو، جس جسم پر تم جو ہے تکبر کرتے ہو، جس جسم پر تم اکڑ کر زمین پر چلتے ہو، وہی جسم زمین کے تلے دبا دیا جائے گا، وہی جسم مٹی کے تلے دبا دیا جائے گا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک یعنی کہ قیامت تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزو، ہم کس دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں؟ اور خاص طور پر وہ مسلمان جو یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو نماز تو وہ پڑھے کہ جو فرصت میں ہو، نماز تو وہ پڑھے جو بالکل فری ہو، نماز تو وہ پڑھے کہ جن کے پاس کام کاج نہ ہو۔ حقیقت بات بتا رہا ہوں، آج مسلمانوں کی یہ سوچ بنی ہوئی ہے، اور کئی لوگ اس طرح کی باتیں کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں۔ اگر نماز کی دعوت دینے جائیں تو کیا کہتے ہیں؟ حضرت آج وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، یہ کام آ گیا، وہ کام آ گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے عزیز، تو نے ہر چیز کے لیے تو ٹائم نکال لیا ہے۔ اگر تیرے بچے اسکول جاتے ہیں تو صبح اٹھ جاتا ہے فجر کے ٹائم، کیوں؟ اس لیے کہ صبح 7 بجے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے۔ میرے عزیز، تو اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم دینے کے لیے، اپنے بچوں کا فیوچر بنانے کے لیے، اپنے بچوں کی زندگی بنانے کے لیے تو صبح فجر کے ٹائم تو اٹھ جاتا ہے، لیکن کبھی اپنی ضمیر سے پوچھ، کبھی اپنی روح سے پوچھ، کبھی اپنے ایمان سے پوچھ، کیا تو کبھی فجر کی نماز کے لیے فجر کے ٹائم اٹھا ہے کہ نہیں اٹھا ہے؟ کبھی تو فجر کی نماز کے لیے رب قدیر کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے نماز فجر کے لیے اٹھائے کہ نہیں اٹھا ہے؟ میرے عزیز، آج مسلمانوں کی سچویشن یہ بنی ہوئی ہے، مسلمانوں کا سسٹم یہ بنا ہوا ہے، ہم غیروں پر کیا بات کریں، غیروں پر کیا گفتگو کریں؟ جب ہمارے گھر میں ہی آگ لگی ہوئی ہے تو ہم اپنے گھر کی آگ بجھائیں گے کہ غیروں کی طرف بھیگیں گے؟ میرے عزیز، آج مسلمان نمازوں سے جتنا دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اللہ کی پناہ۔ میرے عزیز، یاد رکھیں، موت کا مزہ ہر جان کو چکھنا ہے، موت کا مزہ ہر ذی روح کو چکھنا ہے، چاہے ہم اس حقیقت کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن میرے
میرے عزیز دنیا میں بہت سے لوگ ہر چیز کا انکار کر دیتے ہیں، لیکن موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے، موت کا منکر کوئی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ موت کوئی مانے یا نہ مانے لیکن وہ دنیا میں آیا ہے تو جانا ہے تو ایک ہی ذریعہ ہے اس کے پاس، اگر وہ جائے گا تو موت کے ذریعے ہی جائے گا۔ میرے عزیز دنیا میں ہمیں کتنے دن رہنا ہے؟ آج آپ دیکھتے نہیں ہیں کئی نوجوان ہم اپنے کندھوں پر اٹھا کر ان کو قبرستان پہنچا رہے ہوتے ہیں، لیکن آج نوجوانوں کی سوچ یہ بنی ہوئی ہے ابھی تو ہم 20 سال کے ہیں، ابھی تو ہم 19 سال کے ہیں، ابھی تو ہم 22 سال کے ہیں، ابھی تو ہم 25 سال کے ہیں، ابھی تو ہماری جوانی ہے، ابھی تو ہمارا پیسہ کمانے کی عمر ہے، ابھی تو ہمارے مال کمانے کی عمر ہے، ابھی تو ہماری فیوچر بنانے کی عمر ہے، ابھی تو ہمیں زندگی میں بہت عیش کرنا ہے، نمازیں کب پڑھیں گے، روزہ کب رکھیں گے، نیکیاں کب کریں گے؟ جب ہم 50 سال کے ہو جائیں گے، جب ہمارے پوتی پوتا ہو جائیں گے، جب ہم اپنے بچوں کی شادیاں کر دیں گے، جب ہم بالکل گھر سے فری ہو جائیں گے، بالکل تمام کے تمام کاموں سے فری ہو جائیں گے، تب ہم مسجد کی طرف رخ کریں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے میرے نوجوان، اے میرے عزیز، اے میرے پیارے، تو کس سوچ میں ہے؟ کون سے شیطانی سوچ اپنے دل میں لیے بیٹھا ہے؟ کون سے شیطانی سوچ اپنے دماغ میں لیے بیٹھا ہے؟ کس بات کی تو گارنٹی لے رہا ہے کہ تو 50 سال کی عمر میں ہی انتقال کرے گا، 80 سال کی عمر میں ہی انتقال کرے گا؟ کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ 20 سال کے نوجوان اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں؟ کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ 25 سال کے ہٹے کٹے نوجوان اس دنیا کو الوداع کہہ رہے ہیں؟ میرے عزیز یہ سوچ ہمارے اندر شیطان پیدا کر رہا ہے کہ اے نوجوان ابھی تو تیری عمر ہے، ابھی تو تیری نوجوانی، ابھی تو شباب کی جو ہے دہلیز پر تو نے قدم رکھا ہے، ابھی تو تجھے بہت کچھ دنیا میں دیکھنا ہے، ابھی تو تجھے پورے ہندوستان گھومنا ہے، ابھی تو تجھے بہت زیادہ سفر کرنا ہے، ابھی تو اپنی زندگی کا انجوائے کر، زندگی کا مزہ لے۔ لیکن میرے عزیز وہی نوجوان جو اس سوچ میں پڑے رہتا ہے، ایک وقت وہ آتا ہے کہ نہ وہ رب قدیر کے قریب ہو پاتا ہے، نہ وہ مال حاصل کر پاتا ہے، نہ وہ دولت حاصل کر پاتا ہے، نہ وہ دنیا حاصل کر پاتا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے نہ یہ ہاتھ میں دنیا ہوتی ہے نہ دین ہوتا ہے، بلکہ ہاتھ بھی خالی ہوتے ہیں، دین سے بھی خالی ہوتے ہیں، دنیا سے بھی خالی ہوتے ہیں، اور وہی ہوتا ہے نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ پتہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کمانے چلے تھے صاحب، دنیا کے چکر میں لگے ہوئے تھے، نہ دنیا حاصل کر پائے نہ دین حاصل کر پائے، نہ آخرت سوار پائے نہ دنیا سوار پائے۔ اس لیے میرے عزیز دنیا کے چکر میں رہنے، دنیا حاصل کریں آپ، دنیا بھی ضروری ہے، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں دین کی بھی فکر ہونی چاہیے، دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کا مسئلہ کہاں آ کے خراب ہوتا ہے؟ جہاں مسلمان دنیا میں ہی گم ہو جاتے ہیں، ان کے پاس اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے، اس وقت مسلمانوں کا مسئلہ آ کر خراب ہوتا ہے۔ میرے عزیز کیا آج ہی کے مسلمان ہیں جو دنیا حاصل کر رہے ہیں؟ پہلے کے مسلمانوں نے کیا زندگی نہیں گزاری؟ پہلے کے مسلمانوں نے کیا فاقہ گچھی کی ہے؟ پہلے کے مسلمانوں نے کیا بھوک مری کا شکار ہوئے ہیں؟ نہیں، بلکہ آج عالم یہ ہے، آج جو مسلمانوں کی سچویشن ہے، جو مسلمانوں کی مالی حالت ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آج سے بہتر حالت مسلمانوں کی پہلے تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہر چیز کا ٹائم مقرر کر رکھا تھا، ہر چیز کا ٹائم فکس کر رکھا تھا۔ اتنا ٹائم ہمارے اہل و عیال کے لیے، اتنا ٹائم دکان کے لیے، اتنا ٹائم دنیا داری کے لیے، اور اتنا ٹائم اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اتنا ٹائم نمازوں کے لیے، اتنا ٹائم آخرت کی تیاری کے لیے، اتنا ٹائم دنیا کی تیاری کے لیے، تو اتنا ٹائم قبر کی تیاری کے لیے، اتنا ٹائم آخرت کی تیاری کے لیے۔ تو میرے عزیز وہ مسلمان کامیاب تھے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا بھی حاصل کرتے تھے تو ساتھ ساتھ میں انہیں قبر کی تیاری کی بھی فکر ہوا کرتی تھی، آخرت کی تیاری کی بھی فکر ہوا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے کے مسلمان الحمدللہ دنیا میں بھی کامیاب تھے اور الحمدللہ آخرت میں بھی کامیاب ہے، اور آج کے مسلمان صرف دنیا میں لگے ہوئے ہیں، صرف دنیا کمانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا حاصل کرنے کے چکر میں خدا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نظر کرم فرمائے کہ دنیا حاصل کرنے کے چکر میں تم اگر دین سے بالکل ہی دور ہوتے چلے گئے تو یاد رکھیں ایک دن وہ آئے گا کہ آپ کا ایمان بھی آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا، اور جس دن آپ کا ایمان چلا گیا نہ اس دن آپ دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے رہو گے، نہ دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے رہو گے۔ میرے عزیز موت کیا چیز ہے؟ لوگ بہت ہلکے میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں موت تو آنی ہی ہے، جب آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ موت کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ذرا غور فرمائیں۔ جب انسان کی روح نکلتی ہے لوگ کیا سوچتے ہیں؟ روح نکلنا آسان بات ہے۔ ایک مثال دی گئی ہے، کانٹے دار درخت ہوتا ہے، اس پر ریشم کا کپڑا ڈال دیا جائے، اوڑھنی ڈال دی جائے، ریشم کا کپڑا ڈال دیا جائے، اور اس ریشم کے کپڑے کو اگر ہم کھینچیں تو اس اوڑھنی کی حالت کیا ہوتی ہے؟ بالکل پھٹتی ہوئی نظر آتی ہے، چرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میرے عزیز جب ہماری روح نکالی جاتی ہے
تو اس سے بھی زیادہ سختی برتی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے، فرمایا گیا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو رہا ہو تو اس وقت اس کے ساتھ کوئی سختی نہ کی جائے۔ اگر کلمہ طیبہ کی تلقین کرنا ہو تو یہ مت کہو کہ کلمہ شریف پڑھ، کلمہ شریف پڑھ، بلکہ تم خود کلمہ طیبہ کا ورد کرو، وہ سنتے سنتے خود بخود کلمہ طیبہ کا ورد کرنا شروع کر دے گا، اس لیے کہ اس وقت اس کی حالت اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اسے کچھ سوچتا نہیں ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر موت کے وقت، موت روح نکلتے وقت اگر کسی کی زبان سے معاذ اللہ کلمہ کفر بھی نکل جائے، وہ کلمہ کفر جس سے انسان اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، اگر روح نکلتے وقت کلمہ کفر بھی نکل جائے تب بھی علماء فرماتے ہیں کہ اسے کافر نہیں کہا جائے گا۔ وہ موت کی سختی کی بنیاد پر، موت کی ہولناکی کی بنیاد پر جو روح نکلنے کی سختی ہے۔ آپ ذرا غور کریں، آج ہم بیمار ہو جائیں تو انجیکشن لگایا جاتا ہے، ڈاکٹر جب ایک تو انجیکشن لگاتا ہے تو ہم کس طرح تڑپ جاتے ہیں، کس طرح بے قرار ہو جاتے ہیں، ہمارا سکون بے سکونی میں بدل جاتا ہے۔ تو وہ وقت ذرا ہم یاد کریں کہ جب ملک الموت ہمارے سامنے ہوں گے، موت کا فرشتہ ہمارے سامنے ہوگا اور ہماری روح نکالی جا رہی ہوگی، اس وقت کا عالم ہمارا کیا ہوگا؟ میرے عزیز، جہاں پر موت روح سختی سے نکالی جاتی ہے وہیں پر روح آسانی کے ساتھ بھی نکال لی جاتی ہے، لیکن آسانی کے ساتھ کب نکالی جائے گی؟ جبکہ ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، ہمارے اعمال بہتر ہوں گے، ہم نیک اعمال اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر چکے ہوں گے، تب رب قدیر کی بارگاہ سے حکم ہوگا، اے ملک الموت، یہ میرا محبوب بندہ ہے، یہ میرا نمازی بندہ ہے، یہ میرا پرہیزگار بندہ ہے، یہ میرا متقی بندہ ہے، لہذا اس کی روح بہت آسانی کے ساتھ نکالی جائے، لہذا اس کی روح بہت نرمی کے ساتھ نکالی جائے۔ کیا آپ بزرگوں کے واقعات نہیں سنتے ہیں؟ کیا وہ بزرگ حضرات، ہمارے خاندان میں بھی کئی حضرات ایسے ہوں گے جو الحمدللہ جو ہے چارپائی پہ سوتے سوتے ان کی روح نکل گئی ہے، کئی بزرگ حضرات ایسے ہیں جو سجدے میں گئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت نصیب فرما دی ہے، کئی بزرگ حضرات ایسے ہیں جو طواف کرتے کرتے ان کی روح نکل گئی ہے، کئی بزرگ حضرات ایسے ہیں جو الحمدللہ محفل میلاد میں بیٹھتے بیٹھتے ان کی روح نکل گئی ہے۔ تو آخر یہ روح کیوں نکلتے ہیں اتنی آسانی کے ساتھ؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، ان کی تمنا ہوتی ہے، اے مالک و مولا میری روح نکلے تو میں تیری بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوں، اے مالک و مولا میری روح نکلے تو میں کوئی نیک کام میں مصروف ہوں، اس لیے کہ فرمایا گیا جو جس حال میں مرے گا قیامت کے دن وہ اسی حال پر اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی سجدے کی حالت میں انتقال کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو سجدے کی حالت میں اٹھائے گا۔ تو میں ان نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس دنیا میں کھوئے ہوئے ہو؟ سوچتے ہیں کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں، آج گناہ کریں گے، کل گناہ کریں گے، پرسوں توبہ کر لیں گے۔ میرے عزیز، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر تم ڈانس کرتے کرتے، تم ٹی وی دیکھتے دیکھتے، تم گانا سنتے سنتے، تم جو ہے غلط کام کرتے کرتے، تم موبائل میں فلمیں دیکھتے دیکھتے، موبائل میں ڈرامے دیکھتے دیکھتے اگر تمہاری موت آ گئی تو تم رب قدیر کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ تم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کیا شکل دکھاؤ گے؟ میرے عزیز، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح ہم لوگوں کے سامنے گناہوں سے بچتے ہیں اسی طرح ہم تنہائیوں میں وہ گناہوں سے بچنے لگے۔ جس دن الحمدللہ ہمارا مزاج یہ بن جائے گا کہ جس طرح ہم لوگوں کے سامنے گناہ کرنے سے ڈرتے ہیں، گالی دینے سے ڈرتے ہیں، شراب پینے سے ڈرتے ہیں، جھوٹ بولنے سے ڈرتے ہیں، جس دن ہمارا یہ مزاج تنہائی کا ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، کرامن کاتبین جو ہمارے کندھوں پر اللہ تبارک و تعالی نے 2 فرشتے مقرر فرمائے ہیں ہمارے نامۂ اعمال لکھنے کے لیے، جس دن ہمارا مزاج یہ بن جائے گا تو دیکھنا ہماری زندگی میں کس طرح حسن انقلاب برپا ہو جائے گا۔ الحمدللہ ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر کس طرح چلی آئے گی، ہماری زندگی کی گاڑی بہت بہترین انداز میں چلتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن سوچ کو بدلنا ہوگا۔ کیوں؟ حالات بدلتے ہیں خیالات کے بدلنے سے۔ اگر ہمیں اپنے حالات کو بدلنا ہے تو ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، اپنے حالات بدلنا ہے تو اپنے خیالات کو بدلنا ہوگا، اپنے حالات بدلنا ہے تو اپنی فکر میں بدلاؤ لانا ہوگا۔ جس دن ہماری فکر ایک بہترین فکر میں تبدیل ہو گئی، اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے راستے پر چلنے والی ہو گئی، تو الحمدللہ ہماری زندگی خوشگوار ہو جائے گی اور ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اب جانتے ہیں موت کو پیدا کیا گیا تو موت نے رب کی بارگاہ میں ایک پرمیشن مانگی، اجازت مانگی، اے مالک و مولا مجھے اجازت دے دے کہ میں دنیا والوں کو بتا سکوں کہ میں ہوں کون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے۔ اب میرے عزیز ذرا غور کریں، موت کی تقریر سنیں۔ موت کہتا ہے، موت کہتی ہے کہ میں وہ شخصیت ہوں، میں وہ ہوں جو گھروں کو برباد کر دیا کرتی ہوں، میں وہ ہوں
جو ماں بیٹی کو آپس میں جدائی اختیار کر دیتی ہوں، میں وہ ہوں جو باپ کو بیٹے سے جدا کر دیتی ہوں، میں وہ ہوں جو بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتی ہوں، میں وہ ہوں جو بیوی کے شوہر سے جدا کر دیتی ہوں، میں وہ ہوں جو پورے خاندان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہوں، میں وہ ہوں جو پورے قبیلے کو تباہ و برباد کر دیتی ہوں۔ میرے عزیز، کیا آپ غور نہیں کرتے ہیں کہ اگر کسی کا خاندان بڑا ہو اور اگر اس خاندان کا کوئی بڑا انتقال کر جائے تو اس خاندان میں ماتم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس خاندان میں بالکل عجیب و غریب سچویشن ہو جاتی ہے، عجیب و غریب حیرانی ہو جاتی ہے، سب کے چہرے اترے ہوئے ہوتے ہیں، سب کے چہروں پر جو ہے افسردگی کے اظہار ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ پتہ یہ چلا کہ موت جب کسی کو آتی ہے تو ایک شخص کو لے کر جاتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں کئی لوگوں کے چہروں کی مسکراہٹ کو ختم کر دیتی ہے، کئی لوگوں کی خوشیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ تو موت نے للکار کا کہا تھا کہ اے لوگوں، مجھے ہلکے میں مت لینا، بلکہ میں وہ ہوں جو قبروں کو آباد کرتی ہوں اور بستیوں کو برباد کرتی ہوں، قبروں کو آباد کرتی ہوں اور بستیوں کو برباد کرتی ہوں۔ اور آج ہمارا عالم کیا ہے کہ ہم مسجدوں کو ویران کر رہے ہیں اور بازاروں کو آباد کر رہے ہیں، مسجدوں کو ویران کر رہے ہیں، سینما ہالوں کو آباد کر رہے ہیں، مسجدوں کو ویران کر رہے ہیں اور گناہوں کے اڈوں کو آباد کر رہے ہیں، مسجدوں کو ویران کر رہے ہیں، شراب کے اڈوں کو آباد کر رہے ہیں، مسجدوں کو ویران کر رہے ہیں، جوا کے اڈوں کو آباد کر رہے ہیں، مسجدوں کو ویران کر رہے ہیں، سٹے بازی کے اڈوں کو آباد کر رہے ہیں۔ میرے عزیز، جس دن موت آ گئی تو آپ کے گھر کو برباد کر دے گی اور قبر کو آباد کر دے گی۔ اس وقت آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا، اس وقت آپ کے پاس توبہ کرنے کا بھی آپشن نہیں ہوگا۔ میرے عزیز، آج ضرورت ہے موت کے ڈر کو اپنے دل میں پیدا کر لو۔ پتہ ہے آپ کو مسلمان بے خوف کب سے ہو گئے ہیں؟ مسلمان گناہوں کے سمندر میں کب سے ڈوبنے لگے ہیں؟ جب سے انہوں نے اپنے دلوں سے اللہ اور اس کے رسول کا خوف ختم کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ختم کر دیا ہے اور موت کے خوف کو ختم کر دیا ہے، تب سے مسلمان بدعملیوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ جب تک مسلمانوں کے دلوں میں موت کا خوف رہا تب تک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہے، اور جب سے مسلمانوں کے دلوں میں بے خوفی ہوتی چلی گئی، موت کا خوف جو ہے نکلتا چلا گیا، اس وقت سے مسلمان بدعملیوں کے شکار ہو گئے۔ پہلے کے مسلمانوں کی سوچ دیکھیں آپ، پہلے کے مسلمان موت کے ڈر سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سناؤں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے جنتی ہونے کی خوشخبری اللہ کے رسول نے دنیا میں ہی عطا فرمائی تھی۔ حضرت عثمان غنی کہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عثمان تم جنتی ہو۔ ایک راستے سے آپ گزر رہے تھے، ایک قبرستان سے، جب آپ قبرستان سے گزرے تو آپ کا عالم کیا تھا؟ آپ جب بھی کسی قبرستان سے گزرتے تو اتنا روتے کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی بالکل بھیگ جایا کرتی، آپ کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی شریف بالکل تر ہو جایا کرتی تھی، بھیگ جایا کرتی تھی۔ کسی نے پوچھا حضور آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہے، آپ تو جنتی صحابیوں میں سے ہے، صحابہ تمام جنتی ہیں، لیکن آپ ان صحابیوں میں سے ہیں کہ جن کے جنتی ہونے کی خوشخبری اللہ کے رسول نے عطا فرمائی تھی، حضور آپ کو کس بات کا خوف ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آج جس قبر کو آپ دیکھ رہے ہو، کل ہمیں بھی اسی قبر میں آنا ہے، کل ہمیں بھی اسی مکان میں آنا ہے، کل ہمیں بھی اسی اندھیری قبر میں آنا ہے۔ میرے عزیز، جن کے جنتی ہونے کی خوشخبری اللہ کے رسول نے فرمائی ہو، کہ جن کے شخصیت پر خود نیکیاں فخر کر رہی ہو، کہ جن کے نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں عطا فرمائی ہو، جن کو ذوالنورین کا لقب ملا ہو، ان کے خوف موت کا عالم یہ تھا کہ جب وہ قبرستان سے گزرتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اور آج ہمارا عالم کیا ہے کہ قبرستان میں جا کر ہم ٹھٹا اور ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، قبرستان میں جا کے جوا کھیل رہے ہوتے ہیں، قبرستان میں جا کے سٹے بازی لگا رہے ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کہاں گیا مسلمانوں کا خوف موت؟ ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کو مرنا ہی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ دنیا ہی دنیا ہے، سب کچھ ہے۔ میرے عزیز یاد رکھیں، دنیا یہ جو ہمارے سامنے ایک رنگین شکل میں جو ہے بنا دی گئی ہے، یہ دنیا اصل میں ہمارے لیے دھوکہ ہے۔ قرآن کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان بہت کم ہے۔ جب دنیا کا سامان کم ہے تو پھر ہم دنیا کے سامانوں کے چکر میں پڑے کیوں ہیں؟ میرے عزیز، ہم دنیا اتنی ہی حاصل کریں کہ جتنے میں ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ دنیا حاصل کریں لیکن ساتھ ساتھ میں دین کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ نماز فجر میں دیکھ لیجئے آپ، ہڈی میل میں کتنے سارے مسلمان ہیں، لیکن نماز فجر میں دیکھ لیجئے 1 سے 1.5 صف ہو پاتی ہے، اور ٹھنڈ کا موسم ہونے والا ہے،
ٹھنڈ کا موسم شروع ہو رہا ہے تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے 1 سے 1.5 سب بھی نہیں ہو پائے گی. کیوں؟ مسلمان بھائی کیا ایک سوچ کیا بنی ہوئی ہے, ٹھنڈ کا موسم ہے بھائی, کون اتنا صبح صبح اٹھے, ٹھنڈے پانی سے وضو بنائے, مسجد جائے, کسے اتنی فکر ہے؟ میرے عزیز یاد رکھیں, آزمائش جتنی بڑی ہوتی ہے ثواب بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے میں تمام ہی مسلمانوں سے گزارش کروں گا, خاص طور پر اپنی محفل میں شریک ہونے والے مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ ہم اپنے دل میں موت کا خوف پیدا کریں, اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کریں. ہمیں دنیا سے جانا ہی جانا ہے, آج نہیں تو کل ہمیں دنیا سے جانا ہی جانا ہے, تو کیوں نہ ہم کچھ نیکیوں کا ذخیرہ اپنے نامہ اعمال میں اکٹھا کر لیں. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری نیکیاں قبول ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہماری عبادت قبول ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں, لیکن بس ہم اگر نماز پڑھتے رہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیکیاں کرتے رہیں, تو کم سے کم قیامت کے دن ہم رب کی بارگاہ میں یہ جواب تو دے سکتے ہیں, مالک مولا ہم نے نیکیاں تو کی تھی, نمازیں تو پڑھی تھی, یا اللہ قبول کر یا نہ کر وہ تیرے ذمہ کرم پر ہے. اور اگر نیکیاں ہی نہ کریں, نماز ہی نہ پڑھیں, تو رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ رب کی بارگاہ میں کون سا ہم منہ لے کر جائیں گے؟ میرے عزیز, قیامت کے دن ہر کسی کو رب کی بارگاہ میں حاضر دینا ہے, اور قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال جو پوچھا جائے گا وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ نہیں پوچھا جائے گا سب سے پہلا سوال کہ تم نے دنیا کتنی حاصل کی, تم نے اپنے بچوں کو تعلیم دی کہ نہیں, تم نے کتنا مال کمایا, تم نے کہاں خرچ کیا, ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. لیکن سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا. اس لیے پہلے سوال کی ہمیں تیاری کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو موت کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج میری تو کل تیری باری ہے. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے, حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. اللہ تعالی ہم سب کو اس اندھیری قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں نہ کوئی روشنی ہے, نہ کوئی لائٹ ہے, نہ کسی قسم کی کوئی روشنی ہے, اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اللہ تعالی ان باتوں کو قبول فرمائے اور ہماری اس چھوٹی سی محفل کو اپنی پیاری پیاری بارگاہ میں قبول فرما لے. اور میرے بیان کرنے پر مجھے بھی اور جن جن حضرات نے میرے بیان کو سنا ہے ان تمام خواتین کو اور مرد حضرات کو سب کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی تیاری کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. اسلام پڑھائیں گے. حبیبی یا رسول اللہ علیہ وسلم.